دوہرے داماد نبی ذو النورین ناشر قرآن خلیفہ ثوم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ فضائل و مناقب کے عنوان سے گفتگو کی تھی۔ آج بھی اسی گفتگو کا تسلسل امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور دور خلافت میں انقلابی اقدامات، فتوحات اور پھر آخر میں آپ کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ شہید مظلوم مدینہ محسن امت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا تذکرہ خیر کر کے آپ کے محبین کی فہرست میں اپنا نام شامل کرا سکوں اور روز قیامت اسی محبت، الفت اور عقیدت کی بنیاد پر اللہ جل شانہ ہمارا حشر بھی انہی حضرات کے ساتھ فرما دیں تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، مصلی رسول پر نماز فجر میں ابو لؤلؤ فیروز ایک مجوسی کافر نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک زہریلے خنجر سے وار کیے اور آپ زخمی ہوئے۔ 27 ذی الحجہ اور پھر 1 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی اثناء میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی اور یہ 6 کے 6 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین 10 مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میں آپ سے بہترین کسی کو نہیں پاتا، لہذا آپ 6 میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لیجئے، اگر کسی 2 پر رائے برابر رہے تو ترجیح اس کو ہوگی جس کے حق میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ووٹ ہوگا۔ ان 6 رکنی کمیٹی میں سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اس وقت
مدینہ میں موجود نہیں تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ 3 دن کے اندر آپ حضرات نے یہ فیصلہ کرنا، اور وہ 3 دن حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ امت کی امامت فرمائیں گے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بطور مبصر کے اس کمیٹی میں شامل کرتا ہوں کہ اگر فیصلہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی تیسرے نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فیصلہ فرمائیں گے۔ جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد یک بعد دیگرے چند ایک مشاورتی میٹنگیں ہوئیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ڈرا کر گئے حضرت علی کے حق میں، حضرت زبیر حضرت عثمان کے حق میں، اور حضرت سعید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبرداری اختیار کی۔ اب پیچھے یہ 3 شخصیات رہ گئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فیصلہ فرمانے والے تھے تو انہوں نے ان 3 دنوں کے اندر عوامی رائے بھی لی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ میٹنگ کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ میٹنگ کی۔ اس کے بعد تیسرے دن مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا، اور خصوصی میٹنگوں اور خفیہ رائے شماری اور بے شمار مدینہ کے باسیوں سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا کہ میں نے اپنی انتہائی دیانت اور امانت داری کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ذمہ داری لگائی تھی اس پر عوامی رائے بھی لی ہے، اور جو مشاورتی میٹنگ تھی ان سے بھی مشاورت کی ہے، تو لہذا اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اور عمومی اعتبار سے پہلے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اس طرح پھر مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے بالاتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ متعین کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو خلافت ملی تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور بہت سے انقلابی اقدامات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما چکے تھے، اور کچھ احکامات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جاری کر چکے تھے، ان پر عمل درآمد ابھی نہ ہو پایا تھا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
خلافت کے تمام امور، تمام معاملات کو وہیں سے چلانا شروع کیا جہاں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑا تھا۔ اس میں فتوحات کا سلسلہ بھی رہا، خدمت خلق کے عنوان سے جو انقلابی اقدامات تھے وہ بھی چلتے رہے۔ ہر ممکن ہر اعتبار سے عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے جو انقلابی اقدامات کرنے ضروری تھے وہ بھی کیے، اور تسلسل سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ عوامی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عوامی مسائل حل کرنے کی حد المقدور کوشش کی، بلکہ فتوحات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب مصر سے آگے یورپ میں اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، فتوحات کے لیے وقتی طور پر مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی رائے سے معمولی سا اختلاف کیا کہ ابھی تاحال ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو معزول کر کے ایک اموی اپنے قریبی رشتہ دار کو گورنر بنایا، اور پھر وہاں سے اقدام کیا، اور جہاں تک آپ نے پیش قدمی کرنی تھی وہ ہو چکی۔ اس کے بعد پھر چند سال کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس گورنر متعین کیا، اور اس اموی فرد کو جس کو وقتی گورنر لگایا تھا پیش قدمی کرنے کے لیے، اس کو اس گورنری سے ہٹا دیا۔ یعنی آپ کے دل کے اندر اسلامی سرحدات کو پھیلانے کا کس قدر جذبہ موجود تھا کہ اسلام کے مفاد میں، امت مسلمہ کے مفاد میں ایک گورنر کو معزول کرنا پڑا تو آپ نے کیا، لیکن جب وہ مفاد اور مقصد حاصل ہو چکا تو اس کے بعد جو ہے پھر واپس اسی گورنر کو لگا دیا۔ اسی طرح عوامی مسائل کی آسانی کے لیے آپ نے گزرگاہوں پر سرائے تعمیر کرائیں تاکہ آمد و رفت میں کسی کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، راستے میں دوران سفر آسانی اور سکون کے ساتھ رات بھی بسر کر سکیں اور کھانے پینے کا انتظام بھی موجود ہو۔ آپ کے دور خلافت میں گورنروں کا، حکام اور عمال کا کڑا احتساب ہوتا رہا، عجیب انداز میں ان کی نگرانی ہوتی رہی، تعزیرات بھی نافذ ہوتی رہیں، حدود اللہ کا قیام بھی رہا، فتوحات کا سلسلہ بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ ہی کے دور خلافت میں سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا گیا، اور بحری بیڑے میں لشکر کو روانہ کر کے یورپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے وہاں پر اسلام کی دعوت کو پہنچایا گیا، اور یورپ کے در و دیوار پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ اور پہلے بحری بیڑا تیار کرنا اور بحری لشکر کو روانہ کرنا یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے، اور اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے کہ پہلا بحری لشکر، اس میں جو سوار ہوگا وہ سب جنتی ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے، اور خواب دیکھا، اور خواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس بشارت کو میں بھی پا سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ جب اعلان ہوا کہ بحری بیڑا تیار ہے اور میری سماعتوں سے یہ اعلان ٹکرایا تو میں بھی اس لشکر میں جو ہے وہ روانہ ہوئی اس کے ساتھ۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان نبوت سے اس لشکر کے لیے